سلام، اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ چلیے سیدھا آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگر تصور کیا جائے کہ ایک بہت بڑی اور اہم عمارت کا ماسٹر بلو پرنٹ تیار ہو رہا ہے تو پاکستان میں سرکاری وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان یعنی DAGP کا جو اینول پلاننگ پروسیس ہے وہ بالکل ایسے ہی ایک بلو پرنٹ کی طرح ہے۔ فائنینشیل آڈٹ مینول کے چیپٹر 3 میں اس ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر قدم پر شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جا سکے۔ آئیے اس پورے پروسیس کو 6 حصوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور مینڈیٹ، پھر آڈٹ اسکوپ اور مٹیریلٹی، اس کے بعد اسٹریٹجک آڈٹ پلان، وہاں سے کارپوریٹ آڈٹ پلان کی تشکیل، پھر وسائل کا انتظام اور آخر میں انٹیگریشن آف آڈٹ ورک۔ یہ سفر آئینی اختیار سے شروع ہو کر زمینی حقائق پر وسائل کی تقسیم تک جاتا ہے۔ پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، یعنی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور مینڈیٹ۔ ظاہر ہے کسی بھی ماسٹر بلو پرنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے ایک مضبوط اور نہ ٹوٹنے والی قانونی بنیاد چاہیے ہوتی ہے۔ یہ اقتباس اہم ہے۔ آڈیٹر جنرلز آرڈیننس 2001 بالکل واضح کرتا ہے کہ آڈیٹر جنرل وفاق، ہر صوبے اور ہر ضلع کے اکاؤنٹس کی تصدیق کرنے کا مکمل آئینی پابند ہے۔ یہ لیگل اتھارٹی دراصل وہ بنیادی پتھر ہے جو آگے چل کر اس پوری پلاننگ کا رخ طے کرتی ہے۔ اگر اس مینڈیٹ کو 2 مین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا مقصد ہے سرٹیفیکیشن آف اکاؤنٹس، جو کہ سیکشن 7 کے تحت فائنینشیل اٹیسٹ آڈٹس پر مبنی ہے، اور دوسرا بڑا مقصد ہے کمپلائنس ود اتھارٹی آڈٹس۔ یہ سیکشن 8 اور 12 کے تحت اخراجات اور وصولیوں سے متعلق قوانین کی پابندی کو جانچتا ہے۔ یہی دونوں آبجیکٹیوز ہماری آڈٹ پلاننگ کے مین پلرز ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو آڈٹ اسکوپ اور مٹیریالٹی کے تعین کے حوالے سے ہے۔ جب مقصد طے ہو جائے تو اگلا مرحلہ اس بلو پرنٹ کی اسٹرکچرل باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کے پاس آڈٹ اسکوپ طے کرنے کا ایک وسیع ڈسکریشن یعنی ضوابطی اختیار موجود ہے۔ وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر ہر سال ہر ایک ادارے کا آڈٹ کرنا عملی طور پر ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ڈسکریشن آڈٹ اسکوپ کو زیادہ ٹارگیٹڈ اور ایفیکٹو بناتا ہے۔ تو یہ طے کیسے ہوگا کہ کیا آڈٹ کرنا ہے اور کیا نہیں؟ یہاں کانسیپٹ آتا ہے مٹیریالٹی کا۔ مٹیریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلطی اس وقت مٹیریل یا اہم سمجھی جاتی ہے جب وہ اتنی بڑی ہو کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس پڑھنے والوں کے فیصلے بدل سکے۔ یہ ایک بہترین فلٹر کی طرح ہے تاکہ توجہ صرف سب سے اہم خامیوں پر رہے۔ تیسرا حصہ ہے اسٹریٹجک آڈٹ پلان۔ اسکوپ اور مٹیریالٹی کو سمجھنے کے بعد یہ وہ ماسٹر فریم ورک بنتا ہے جہاں تمام مینڈیٹری اور ڈسکریشنری آڈٹس کو پراپرلی آرگنائز کیا جاتا ہے۔ اس میٹرکس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آڈٹس کو 4 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ آڈٹس سینٹرلی لیڈ ہوتے ہیں جنہیں مرکزی ٹیم لیڈ کرتی ہے، کچھ کو ڈائریکٹوریٹس خود مینیج کرتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ مینڈیٹری ہیں جیسے فیڈریشن کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا سالانہ آڈٹ، جبکہ کچھ نان مینڈیٹری یا ثوابدیدی ہوتے ہیں جو ضرورت کے مطابق پلان کیے جاتے ہیں۔ یہ تقسیم اسٹریٹجک آڈٹ پلان کو ایک عملی شکل دیتی ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے کارپوریٹ آڈٹ پلان کی تشکیل۔ اب اسٹریٹجک ماسٹر پلان سے نکل کر ڈائریکٹوریٹس کے روزمرہ کے آپریشنل ورک فلو پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک شاندار باٹم اپ اپروچ ہے۔ پہلے ہر آڈٹ ڈائریکٹوریٹ اپنا اینول پلان بناتا ہے جس میں مینڈیٹری اور ڈسکریشنری دونوں آڈٹس شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ پلانز اپروول کے لیے آڈیٹر جنرل کے پاس جاتے ہیں اور آخر میں ان سب اپرووڈ پلانز کو آپس میں جوڑ کے یعنی کنسولیڈیٹ کر کے DAGP کا ایک مکمل کارپوریٹ آڈٹ پلان بنایا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ مینیجنگ آڈٹ ریسورسز ہے۔ پلاننگ اپنی جگہ، لیکن اب آتی ہے ٹیکٹیکل ایگزیکیوشن۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بلڈنگ کے لیے لیبر اور مٹیریل کو شیڈیول کرنا۔ ہر پلانڈ آڈٹ کے لیے بہت اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ صرف یہ نہیں طے کرنا ہوتا کہ ریونیو یا ایکسپینڈیچر کا آڈٹ ہونا ہے، بلکہ سب سے اہم میٹرک ہے پرسن ڈیز ریکوائرڈ، یعنی کتنے افراد کتنے دن کام کریں گے۔ اسٹاف اسائنمنٹ، ان کا ٹریول، ڈیلی الاؤنس اور پورا ٹائم شیڈیول پہلے سے باریکی سے طے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو پرسنٹیج ریکوائرڈ ہیں انہیں ڈائریکٹوریٹ کے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ لازمی میچ کرنا ہوتا ہے۔ ڈسکریشنری آڈٹس کا بجٹ ان ایلوکیٹڈ سٹاف کو دیکھتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ کم یا زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ ہر کام آسانی سے مکمل ہو سکے۔
آخر میں چھٹا حصہ انٹیگریشن آف آڈٹ ورک ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست اسٹریٹجک ایفیشنسی ٹیکنیک ہے جو اس پورے پلان کو آپس میں بالکل فٹ کر دیتی ہے۔ اس فرق پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر سیپریٹ آڈٹس کیے جائیں تو کمپلائنس کا کام سالوں بعد چیک ہوتا ہے، جس سے پہلے سال کی بڑی غلطیاں بہت دیر سے سامنے آتی ہیں۔ اس کے برعکس انٹیگریٹڈ آڈٹس میں پہلے سال ہی فنانشل آڈٹس کے لیے کمپلائنس کے کام پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس سے خامیاں فوراً پکڑی جاتی ہیں اور آن سائٹ آڈیٹرز کی موجودگی سے ایک بہت اسٹرانگ ڈیٹرنس فیکٹر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سب کے بعد یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ پلاننگ کا یہ اس قدر باریک اور ٹاپ ڈاؤن سائیکل آخرکار کس طرح پبلک ریسورسز کی حفاظت کرتا ہے اور گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کو سچے معنوں میں یقینی بناتا ہے۔ اس پیچیدہ لیکن نہایت منظم بیوروکریٹک مشینری کی طاقت واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس ایکسپلینر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔